بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوسٹ مارٹم اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج کا خصوصی پوسٹ مارٹم ہم کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں۔ آج ہم جس حلقے کو ڈسکس کریں گے وہ حلقہ شرقی باغ ہے۔ اس کا نمبر LA 16 باغ 3 شرقی۔ یہ آبادی کے لحاظ سے باغ کے جو دو حلقے ہیں ان سب میں سے کم ہے۔ اس کی تعداد کم از کم 85,000 سے اوپر ہے، اور جو مردوں کی تعداد ہے وہ 50,000 کے لگ بھگ اور عورتوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں جو پولیس اسٹیشن کی تعداد ہے وہ تقریباً 200 ہے۔ اب میں تھوڑا اس کے محل وقوع کے بارے میں بتاتا چلوں، کون کون سے ایریے اس کے نزدیک ہیں۔ وسطی باغ اس کے ساتھ لگتا ہے، اور ساتھ خورشید آباد۔ اب بلادریوں کی بات کی جائے، یہاں پہ کون کون سی بلادری رہتی ہیں، کون کون سی فیملی آباد ہیں۔ سب سے زیادہ یہاں پہ جو آبادی کی تعداد میں جو فیملی ہے وہ ہے مغل ملدیال۔ اور ایک اس سے بھی سب سے مزے کی بات کیا کہ آج تک اس حلقے سے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں صرف ملدیال بلادری کا نمائندہ ہی جاتا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، 1985 میں جو الیکشن ہوا تھا، 1975 میں اور 1985 کے درمیان جو الیکشن ہوا تھا، جس میں میجر ایوب صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے، بعد میں وہ اسپیکر اسمبلی بھی سلیکٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، ختم نبوت کی قرارداد پیش کی تھی اور منظور کی تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اب یہاں پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کون کون سی فیملی آباد ہیں۔ ملدیال فیملی نمبر 1، پھر یہاں پہ عباسی خاندان ہیں، سادات ہیں، خواجگان ہیں اور چودھری ہیں۔ اب کون کون سے کینڈیڈیٹ اس حلقے سے الیکشن کے لیے پارٹیوں کی طرف سے نامزد ہیں، اب میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کے سردار میاں اکبر خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے قمر زمان صاحب ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ، یہ روایتی حریف بھی ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ اعجاز احمد کھٹانہ صاحب ہیں، ان کی فیملی کی بھی یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور ساتھ یہاں پہ 2-3 آزاد امیدوار بھی ایسے ہیں کہ وہ جو آئندہ الیکشنوں میں نمایاں ہو سکتے ہیں، جس میں سردار مراد انور صاحب ایک نوجوان رہنما ہیں، اور باقی دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں۔ تقریباً 25 لوگوں نے کاغذات نامزدگی کروائی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پہ۔ یہاں سے جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سردار میاں اکبر خان صاحب ہیں، جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور جیت چکے تھے۔ 10,000 کی لیڈ سے یہاں سے جیتے تھے، اور ممبر اسمبلی سلیکٹ ہوئے تھے اور وزیر جنگلات بنے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ بے شمار کام کروائے ہوئے، 3 دفعہ پہلے یہاں پہ الیکٹ ہو گئے۔ لوگ ان سے پیار محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جیسی ہی جو پارٹی اقتدار سے جس کا اقتدار ختم ہوتا ہے 5 سال کا، لوگ اس سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن سردار میاں اکبر خان صاحب نے اسی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مفاد کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے نون لیگ کو چھوڑ کے PTI میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 18 تاریخ سے پہلے یہاں کا سیناریو کچھ اور تھا۔ سردار قمر صاحب یہاں سے واضح طور پہ نظر آ رہے تھے کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن اب مقابلہ کانٹے دار ہے۔ ہمارے پروڈیوسر نے جتنے بھی پول کروائے، اس سے لگتا ہے یہ کہ سردار میاں اکبر خان صاحب 18,000 کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں، 18,000 کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7,000 کی لیڈ سے وہ بآسانی یہاں سے جیت جائیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کے پاس ہے۔ اب قمر زمان صاحب کی بات کریں۔ قمر زمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ یہاں سے تقریباً 3 دفعہ اسمبلی میں جا چکے ہیں۔ یہ بہت قدور شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ جیت کی پوزیشن میں تنویر الیاس صاحب جو PTI کے ایک زبردست لیڈر ہے، وہ جو وہ ان کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسے وہ نہیں شامل ہوئے تو ان نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے ساتھ گٹھ جوڑ ملا کے ان کو شامل کر دیا۔ اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قمر زمان صاحب نے جو کام کیے، ان سب سے بڑا کام جو وہ یہاں پہ گنوا رہے ہیں اپنی کمپین میں، وہ وومن یونیورسٹی کے بارے میں کر رہے ہیں، اور بہت سے ہیلتھ پیکج بھی انہوں نے دیے ہیں، اور بہت سے لوگ انہوں نے سرکاری نوکریوں پہ لگوائے ہوئے ہیں۔ اب جو تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، جن کا نام اعجاز احمد کھٹانہ صاحب ہے۔
وہ اس سے پہلے آزاد امیدوار کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان کی بلادری کا بھی ووٹ بہت ہے۔ اب جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، مریم نواز شریف نے بھی باغ میں جانا ہے اور ان کی ڈیٹ کا بھی اعلان ہو گیا، 16 تاریخ کو انہوں نے باغ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنا ہے۔ کیا مریم نواز کا آنا، لوگوں کو انفلوئنس کرنا، کیا ان کی ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ باقی یہاں پہ اگر بات کی جائے، لوگوں کے رجحان کی بات کی جائے، پی ٹی آئی کی بات کی جائے، تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار تھے جنہوں نے کاغذات نامزدگی کروائی تھی، وہ سارے سردار میر اکبر خان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سیاسی کارکن کے لیے ایک میری طرف سے درخواست ہوگی کہ وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر وہ پہلے مشرف کافر سے نون لیگ میں آتے ہیں اور نون لیگ کے لوگوں کو ٹیک اوور کر دیتے ہیں اور اب پی ٹی آئی میں آتے ہیں، تو سیاسی کارکن سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا جو صبر کا دامن ہے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک ایسا میسج اپنے ووٹروں کو، سپورٹروں کو دوں گا، سب لوگوں کو دوں گا، امیدواروں کو دوں گا کہ آپ کسی کا عزت نفس مجروح نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بلو دا بیلٹ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہم سب لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل لوگوں کی نظر اس پہ ہے، اور ہم ایسی بات نہ کریں جو بلو دا بیلٹ ہو، جس سے ہمارے بڑوں کی بدنامی ہو، جگ رسوائی ہو۔ جتنے لوگ ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ بحث نہ کریں، جو بیرون ملک جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نیٹ کی تو بہت اچھی سہولت ہے۔ جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں، فری ہو کے موبائل پہ آتے ساتھ ہی وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں جس پہ دوسری پارٹی کے لوگوں کا جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ ان کے خلاف ایسی باتیں شروع کر لیتے ہیں جو ذاتیات پہ آ جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ ہم سب، ابھی میں یہاں یہ پیغام دوں گا، اپنے لیڈروں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ووٹروں کو، سپورٹروں کو بتائیں کہ آپ کسی بڑے کا نام نہ لیں، آپ کسی خلاف غلط نعرہ نہ ماریں۔ اب جس بچے کا ووٹ ہی نہیں ہے، وہ نعرہ آپ کا مار رہا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ بچے یہ تمہاری عمر نہیں ہے، اگر ہم تمہارے گاؤں میں آ گئے، تم اپنے گاؤں کے بڑے کے خلاف نعرہ مار رہے ہو، یہ غلط بات ہے، اس کی تربیت کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب ایک معاشرے کے لوگ ہیں، خوشی غمی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور آج صرف الیکشن کی وجہ سے اگر ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، اپنی اخلاقیات کو بھول جائیں، ضرور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، جو ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، بے شک یہ جس بھی پارٹی سے ہیں، ہم ان سے ضرور کام لیں، پر اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا، جب بھی آپ نعرے لگائیں یا ان کو سپورٹ کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ الیکشن ختم ہو جانے کے بعد آپ نے انہی کے منہ لگنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی۔ اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔